أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جتنا بھی آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی دل کی گہرائی سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعزان گرامی، بزرگان قوم ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، زائرین محترم کہ جو بڑی دور سے سفر کر کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس عقیدے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، تاکہ ہم اس بارگاہ میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو خم کریں. جب انسان گھر سے نکلتا ہے زیارت معصومین علیہ السلام کے لیے، تو پروردگار عالم اس کا محافظ بن جاتا ہے. انسان اپنے دل میں بڑی حسرتیں، بڑی آرزویں، بڑی تمنائیں لے کر اس بارگاہ میں آتا تاکہ اس کی حاجت، اس کی تمنا، اس کی خواہش پوری ہو جائے. ہر چیز کی تکمیل کے لیے اخلاص کی شرط ہے. جب تک کسی چیز میں اخلاص نہیں پایا جائے گا وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. اب آپ زیارت کے لیے آئے ہیں تو زیارت کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے آئے اس کی محبت دل میں اجاگر ہو. کیونکہ جب آپ یہاں آئیں تو خالی یہ نہیں کہ ہمیں نمائش کرنی ہے، ہمیں ادھر ادھر گھومنا ہے، بلکہ جو ہمارا اصل ہدف ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے سیدہ کے لال پہ گریا کر کے ہم اس سے اجرت حاصل کریں. ورنہ گھومنے کے لیے آپ کا شہر ہے، گھومنے کے لیے آپ کا گاؤں ہے، گھومنے کے لیے آپ کی بستی ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوگی پورہ جا رہے ہیں، ہم نجف ہند جا رہے ہیں،
عزیزان گرامی، نجف ہند جانا کمال نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کے اہل بیت سے متوسل ہو جانا یہ سب سے بڑا کمال۔ یہ 4 دن کے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ مستقل عبادت میں مشغول رہیں گے، اس لیے کہ اصل ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دیا کیا جا رہا ہے۔ ہم ذاکرین کو سنیں، علماء کو سنیں، اور سننے کے بعد تجزیہ کریں کہ ہم نے پورے 12 گھنٹے دن میں بیٹھنے کے بعد کس سے کیا اخذ کیا ہے۔ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا، امام علی نقی علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، شیعتنا المتبازرون فی ولایت امرنا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور خالی ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں۔ جب ہمارا نام لیتے ہیں تو ہمارا امر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے، یہ نہ پوچھے یہ کس کے چاہنے والے ہیں، یہ دیکھ لو یہ باتیں کس کی کر رہے ہیں۔ جہاں اہل بیت کی باتیں ہو جائیں وہاں دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، قرآن کریم کے جو اللہ کا کلام ہے اور ایسا معصوم کلام ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا، اذا قرئ القرآن حرم اللہ علی النار لا يقوم من مقامہ حتی یغفر اللہ لہ ولأبویہ۔ نبی فرماتے ہیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے، جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حرم اللہ علی النار، تو اللہ قرآن پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، اللہ قرآن پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، قرآن کون سا قرآن؟ صامت قرآن، جو بول نہیں سکتا، جو گفتگو نہیں کر سکتا، جو اپنی بات نہیں کہہ سکتا، مگر آپ کو اگر اولاد کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا، مال کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا، عمر کی زیادتی کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا، رزق میں برکت کی ضرورت ہے تو یہ قرآن دے گا۔ یعنی عجیب مسئلہ ہے کہ یہ قرآن کریم کہ جسے پڑھا جائے تو اللہ دوزخ کو پڑھنے والے پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ ہے کہ جو بولتا نہیں، گفتگو نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں سنتا، مگر کیا کہتا ہے؟ تمہیں اولاد چاہیے میں دوں گا، تمہیں مال چاہیے میں دوں گا، تمہیں رزق چاہیے میں دوں گا۔ بس عزیزان گرامی، جب قرآن صامت کے پڑھنے سے اللہ دوزخ کی آگ کو پڑھنے والے پہ حرام کر دیتا ہے، تو جو قرآن ناطق کے فضائل سنے، تو جو قرآن ناطق کے فضائل سنے تو اللہ اس پر بدرجہ اولا دوزخ کو حرام کر دے گا۔ پھر فرمایا، لا یقوم من مقامہ حتی یغفر اللہ ولأبویہ۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم، جب انسان قرآن پڑھتا ہے، ابھی قرآن پڑھنے کے بعد یہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، ولأبویہ، اور قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کتنی برکت رکھی ہے اللہ نے اس قرآن صامت میں کہ پڑھنے والا بھی معاف ہو جاتا ہے، اس کے والدین بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر قرآن ناطق کے فضائل میں کتنا کمال رکھا ہے اللہ نے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔
اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایسے نہیں، ابھی تو مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ابھی سے ہی اگر آپ تھکن کا احساس کریں گے تو آگے کیا کریں گے؟ بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو پیغمبر نے فرمایا انسان اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا قرآن پڑھنے والا، مگر یہ کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ لِكُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ مَدِینَةٍ فِي الْجَنَّةِ. نبی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن پڑھنے والے کو، جو قرآن اس نے پڑھا، ہر سورے کے بدلے جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے. بڑی توجہ، اللہ جنت میں ایک سورہ پڑھنے والے کو ایک شہر عطا کرتا ہے. تو قرآن صامت کے تو اتنے فضائل کہ جسے پڑھنے سے جنت میں ایک شہر مل جائے، تو پھر قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد تو جنت میں کیا نہیں ملے گا؟ ایک صلوات دیجئے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ محبت کا دم بھرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کریں، میری پیروی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نبی کا حقیقی محبوب جب بن سکتا ہے کہ جب نبی کی پیروی کرے، جب نبی کی اتباع کرے، جب نبی کے کہنے پہ عمل کرے، جو نبی کہے اس پر عمل پیرا ہو جائے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی نے کس کو بھگایا ہے، کس کو بلایا ہے. اور جو کریں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی نے کسے بلایا، نبی نے کسے اپنی بزم سے نکالا. لیکن یاد رکھیے گا، نبی کا اتباع حقیقی محبت ہے، نبی کی پیروی حقیقی محبت ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی محبوب ہو جائے نبی کے، تو نبی کے کہنے پہ عمل کرتے چلے جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے نبی کس کے لیے سواری بنے، لذا ان سے محبت کرو. اور نبی نے کسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ولایت کا اعلان کر کے بتایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو حقیقی پیروی یہ ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. اچھا، اگر ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ تمہیں دوست رکھے گا. تو جسے اللہ دوست رکھے، ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اب لاکھ رضی اللہ کہا جائے مگر اللہ راضی ہونے والا نہیں. صلوات دے محمد وآل محمد. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیا کرنے سے؟ خالی نبی کی اتباع کرنے سے، نبی کی پیروی کرنے سے. انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. کتنا انسان اگر اسے توفیق ہو جائے تو رات میں گریا کرتا ہے، رات میں گڑ گڑاتا ہے، اے میرے معبود مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ وہ بخشا گیا ہے کہ نہیں، وہ معاف ہوا ہے کہ نہیں. مگر جہاں اس نے نبی سے محبت کی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. تو اس کا
سے محبت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ پر دیکھیے ایسے نہیں، صلوات ایسے مت پڑھیں۔ اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے، سینوں میں طاقت عطا کی ہے، یہ سینے کی طاقت باطل بیانی کے لیے نہیں ہے بلکہ حق بیانی کے لیے ہے، اور سب سے بہترین حق ہے آل محمد پہ صلوات پڑھنا۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلا فائدہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کسے دوست رکھتا ہے۔ آ جائیے خیبر کے میدان میں، نبی نے کیا کہا؟ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اللہ اسے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اچھے عمل کی؟ اللہ تو رحیم ہے، ہمیں اچھے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں اللہ رحمان ہے، جہاں اللہ رحیم ہے، وہ جبار بھی تو ہے، وہ قہار بھی تو ہے۔ ہم یہ بھی تو سوچ کے چلے کہ جو اللہ رحم کر سکتا ہے وہ قہار بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کیسے کریں، ہم اہل بیت کو کیسے چاہیں۔ خالی زبان سے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، اہل بیت کے شیدائی ہیں، اہل بیت کے فدائی ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو خالی زبانی دعویٰ آپ کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا، بلکہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے، ہمارا کردار ایسا ہو جائے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، بلکہ ہم جب راستہ چلے تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے یہ علی والا لگتا ہے یا حسین والا ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب حبل المتین، بلخ کا رہنے والا ایک شخص آپ کی محبت کے سلسلے میں، کہ جس محبت کے ساتھ آپ زیارت کے لیے آئے، کس امید کے ساتھ آئے، بلخ کا رہنے والا یہ شخص ہے، جاتا ہے مصر کی مسجد میں، جامع مسجد میں، جانے کے بعد علی کی مدح میں شعر پڑھ رہا ہے، علی کی مدح کر رہا، اور مدح کرنے کے بعد کہتا ہے اہل مسجد میں بھوکا ہوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے کھانا کھلا دے؟ ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر آیا، اور لانے کے بعد اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ دروازہ بند کر دے۔ غلام نے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ لے جانے والا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جسے میں لایا ہوں یہ رافضی ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا شہدائی ہے، یہ علی کا فدائی ہے، لذا تو اس پہ جتنا بھی ظلم کرے گا اتنا میرے دل کو خوشی ہوگی، اتنا ہی میرا دل شاد ہوگا، اور اس کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک غلام ہے، اس کی آزادی کا ورقہ اسی میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے سوچیں کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوگا۔ وہ اس مداح علی کو لے کے جاتا ہے، جانے کے بعد اس نے ظلم کرنا شروع کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا،
ایک پیر کاٹا، دوسرا پیر کاٹا، اور حتیٰ اتنا ظلم کیا کہ اس نے اس کی آنکھیں نکال دی، اور اس کے بعد اس نے اسے گٹھڑی میں باندھا جانے کے بعد قبرستان میں پھینک آیا۔ اب دیکھیں کہ محبت اہل بیت ہوتی کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ جہاں اہل بیت اخلاص کے ساتھ پائی جائے تو وہاں نہ سولی سے ڈرا جاتا ہے نہ قتل سے ڈرا جاتا ہے، مگر اس میں ابھی رمق باقی تھی۔ یہ غلام قبرستان میں ڈال کر چلا جاتا ہے۔ جس وقت یہ چلا گیا، اس نے اپنی بے زبانی میں توسل کرنا شروع کیا، اپنے مولا سے لو لگائی۔ آپ بھی تو لو لگانے کے لیے آئے ہیں نا، آپ بھی تو بارگاہ میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ مولا سے کچھ لے کے جائے، تو یاد رکھیے مولا سے بھی لے کر جائیے، اس کے فرش عزا سے بھی لے کر جائیے۔ اس نے لو لگائی، مولا ایک بار اور چاہتا ہوں کہ آپ کی اسی مسجد میں مدح کروں، اسی مسجد میں جانے کے بعد آپ کی ثنا گوئی کروں، اسی مسجد میں جانے کے بعد آپ کی منقبت پڑھوں۔ ابھی یہ دعا کر رہا تھا، یہ خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا ایک شخص آتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا، میرے ہاتھ سے جوڑ دیا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، دوسرے سے جوڑ دیا، پیر اٹھایا، پیر سے متصل کر دیا، دوسرا پیر اٹھایا، دوسرے پیر سے متصل کر دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، میری آنکھیں ابھی دیکھ نہیں رہی تھی کہ میری آنکھیں نکال لی گئی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ شفا کو پھیرا، جیسے ہی دست شفا میری آنکھوں پہ لگا، میری آنکھیں دوبارہ آ گئی۔ جیسے ہی میری آنکھیں واپس پلٹی، میری آنکھوں میں روشنی آئی۔ ایک مرتبہ میں نے خوبصورت چہرے کی زیارت کی۔ میں نے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد کہا، اے بھائی اتنا بتا دے کہ تو ہے کون کہ جو میری مدد کر رہا ہے؟ پیر کٹا ہوا تھا تو نے جوڑ دیا، ہاتھ کٹا ہوا تھا تو نے جوڑ دیا۔ ایک مرتبہ یہ نورانی شخص کہتا ہے کہ میں خضر ہوں، خضر نبی ہوں، میں علی کی خدمت میں تھا، میرے مولا نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرا ایک مداح کرنے والا، میری منقبت پڑھنے والا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں، جا کے اسے شفا دے دے۔ تو عزیزان گرامی، جب خضر نبی علی کے کہنے سے، توجہ کیجئے گا، کہ جس کی آنکھیں چلی گئی، جس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، اپنے ایک مداح کو شفا عطا کرا سکتے ہیں، تو جو بڑی بڑی دور سے سفر کر کے روزے پہ اپنی پیشانی جھکانے کے لیے آیا ہے، تو پھر مولا اسے کیسے شفا نہیں دیں گے؟ ایک صلوات دے گے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ جناب خضر کہتے ہیں کہ جا میرے مولا نے حکم دیا ہے اسی مسجد میں جا، جانے کے بعد مدح ثنائی کر۔ یہ جوان کہتا ہے میں اسی مسجد میں پہنچا، پھر دوبارہ میں نے علی کی مدح کی، اور مدح کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے کہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ کا ایک جوان اٹھا، اس جوان نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر آیا۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ گھر تو کل والا ہی لگتا ہے، یہ گھر تو وہی ہے کہ جہاں کل میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، یہ گھر تو وہی ہے جہاں میری آنکھیں نکال دی گئی تھی۔ یہ تھوڑا چوکا، جوان کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کل جس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا وہ میرا باپ تھا، لیکن میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ جوان کہتا ہے کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے باپ کا حشر کیا ہوا؟ یہ بتا رہا ہے کہ جب میرا باپ رات کو سویا تو رات میں پیغمبر اکرم خواب میں آئے۔ آنے کے بعد علی نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟
کہ اس نے میرے مداح کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے۔ نبی نے اشارہ کیا، میرا باپ ریچھ کی شکل میں ہو گیا۔ اب جو میں رات کو خواب دیکھ کے اٹھا تو اٹھنے کے بعد دیکھا کہ چارپائی پر میرا باپ نہیں لیٹا ہے بلکہ ریچھ لیٹا ہے، حیوان لیٹا ہے، جانور لیٹا ہے۔ میں نے اسے لے جانے کے بعد ایک طرف باندھ دیا۔ اب اس نے ہاتھ پکڑا کہ جو مداح اہل بیت تھا، لے جانے کے بعد اسے دکھایا کہ دیکھیے میرا باپ ہے کہ جسے نبی نے اس دنیا میں سزا دی ہے، اس دنیا میں سزا دی ہے، اس دنیا میں سزا دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس دنیا میں سزا دی ہے۔ یہ جوان کہتا ہے میں ابھی اس ریچھ کو دیکھ ہی رہا تھا، اتنے میں اوپر سے ایک آگ آئی، آنے کے بعد اسے خاکستر کر دیا۔ بس عزیزو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو دشمن علی ہوتا ہے، ارے دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلایا جائے۔ لیکن احسان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے۔ بڑی بڑی دور سے آپ تشریف لائے، جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم تمام زائرین کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے۔ لیکن آپ اپنے دل میں بڑی حسرت لے کر آئے۔ کس چیز کی حسرت؟ کہ ہم جانے کے بعد مصیبت پر گریہ کریں۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع سے شکست پہلو چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے، گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے کہتی ہے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ بی بی زینب فرماتی ہے اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماچے نہیں لگاتا، کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی میرے درے لگائے گئے، میرے تازیانے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جب زینب لاش حسین کے قریب سے گزری تو زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی۔ دیکھو گھٹ کر پرسہ نہ کیجیے، آج رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تماچے نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے نہیں لگائے گا۔ جب زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی، زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب لاش حسین کے قریب گئی۔ جانے کے بعد گھٹنیوں کے بل کھڑی ہو کے مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے اے میرے نانا، آپ نے حسین کے سینے کے بوسے لیے، اے میرے نانا آپ نے حسین کے بازوؤں کے بوسے دیے، لیکن نانا آج زینب جہاں بوسہ دے گی وہاں آپ نے بوسہ لیا، نہ بابا علی نے بوسہ دیا، نہ اماں
اس جگہ بوسہ دیا، یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے۔ حسین کی کٹی گردن پر زینب نے اپنے دونوں ہونٹ رکھے۔ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے میرے ماں جائے، ارے مجھے معاف کر دینا۔ زینب نے تم سے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لاشے پہ کفن دوں گی۔ ہائے اے میرے ماں جائے، میری چادر بھی چھل گئی، ورنہ تیرے لاشے پہ چادر ڈال دیتی۔ اس کے بعد زینب رو کے کہتی ہے، اے میرے ماں جائے، میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، ورنہ میں اپنے بالوں سے تیرے لاشے پہ سایہ کر لیتی۔ بس جو آخری جملات ہیں، روایت کہتی ہے امام سجاد فرماتے ہیں کچھ بیمار بھی تشریف لائے ہوں گے نا، شفا کے لیے آئے ہوں گے، آپ کو شفا مل جائے گی، آپ چلے جائیں گے، مگر کوئی سکینہ سے پوچھے کہ سامنے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، سکینہ اپنے باپ پہ رو بھی نہیں سکتی۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے دو باتوں نے ساری زندگی رلایا، میں ساری زندگی روتا رہا۔ سائل کہتا ہے کہ مولا وہ دو باتیں کون سی تھی؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں چل کر تھک کر بیٹھ گیا، میں پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گیا، میری بہن سکینہ میرے قریب آ کے کہتی ہے، اے بھیا سجاد، میں نے آپ کو کبھی اس طرح بیٹھے نہیں دیکھا کہ آپ پیر پھیلا کر بیٹھ گئے ہو۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، اے بہن سکینہ، چلتے چلتے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اے سکینہ میرے آبلوں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ سکینہ کہتی ہے، بھیا میرے ہاتھ کھلنے دیجئے، میں آپ کے آبلوں سے کانٹے نکال دوں گی۔ امام سجاد فرماتے ہیں، میں ساری زندگی اس بات پہ روتا رہا کہ سکینہ نے میرے پیروں سے کانٹے نکال دیے، مگر سکینہ کے ارے پیروں سے کسی نے کانٹے نہ نکالے۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ دوسری بات کہ جس نے مجھے ساری زندگی رلایا وہ یہ تھی کہ جب میری بہن سکینہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھ سے تڑپ کے کہتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا، سکینہ یہ اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ میری بہن تڑپ کے کہتی تھی، اے بھیا ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اے زائرین آپ تو یہاں سے 4 دن کے بعد ارے چلے جائیں گے، مگر ہائے سکینہ، ارے زندان شام آج بھی سکینہ کی آواز، ارے تنہائی کا عالم، اے میرے چاہنے والوں آج بھی میں زندہ ہوں۔